اکثر ہمارے پاس گریجویٹس آتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کمپلسری تھیسز لکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ سوشیولوجی میں۔ تو جب کمپلسری تھیسز لکھنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ریسرچ کس پہ کریں اور کیسے کریں۔ ہمیں یا پھر وہ آتے ہیں 2 3 4 دفعہ، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ ریسرچ ٹاپک، یعنی سپروائزر کو کہتے ہیں آپ ریسرچ ٹاپک دے دیں، اور جب سپروائزر ریسرچ ٹاپک دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو بیسیکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نائیو سوشولوجسٹ یا نائیو ریسرچر جو ہے وہ اس طرح کے تکے لگا رہے ہوتے ہیں یا لے مین اپروچز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سسٹمیٹک کام ہے۔ وہ کیسے سسٹمیٹک ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی انوویشن ڈسکوریز آئی ہیں وہ پرسنل پرابلمس کی وجہ سے آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ نیوٹن کے سر پہ اگر ایپل نہ لگتا یا اس جیسی کوئی چوٹ نہیں لگتی جو کوئی چیز اوپر سے گر کے ان کے سر پہ لگ رہی ہے، تو شاید آج ہمیں گریویٹیشنل فورس کا پتہ نہ ہوتا۔ تو یہ پرسنل پرابلمز ہیں۔ لوئس پاسچر نے جو پینسلین دریافت کی، وہ اس لیے نہیں دریافت کی کہ اس کا کوئی انٹرسٹ تھا یا وہ کچھ کر رہا تھا، بلکہ وہ شاید اس کی باسی روٹی نظر آئی اور اس کے اوپر پھفندی نظر آئی اور کوئی چیز آ کے گری اور اسے انداز کریاسٹی ایک پزل پیدا ہوئی۔ تو پرسنل پرابلم، ریسرچ کوسچنز ہمیشہ پرسنل پرابلم سے آتے ہیں اور پھر اسی سے انوویشن ڈسکوریز آتے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز ہائی لائٹ کرتا جاؤں، ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، جیسے کووڈ 19 آیا تو ہم سارے پاکستانی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ویسٹ سے کوئی ایجاد آئے گی، کوئی میڈیسن آئے گی، کوئی نہ کوئی ویکسین آئے گی تو ہم یوز کریں گے، اور ویسٹ آف کورس کام کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی کام شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پرابلم آیا ہے تو ہم اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور یہ اس وقت آئے گا جب ہمارے مائنڈ میں ایک قسم کی پزل ہوگی اور وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ ہم ہر روز گھر سے باہر نکلتے ہیں بینگ اے سوشولوجسٹ، اور ہم ڈور سے یا گھر سے جو ہی قدم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پرابلم، سوسائٹل پرابلمس کے انبار نظر آتے ہیں۔ غربت ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ اب دور مت جائیے، ہو سکتا ہے گلی میں ہی باہر گندا پانی کھڑا ہو، سینیٹیشن کے پرابلمز ہیں، چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، سالڈ مینجمنٹ کے پرابلمز ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سیریس پرابلم ہے۔ اسی طرح سے آپ گھر میں رہیے، کلین ڈرنکنگ واٹر کا پرابلم ہے، ہم جو پانی پی رہے ہیں اس سے پیٹ کی بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ہم ان مسائل کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم شاید دنیا کی باہر کی جو مسائل ہیں ان کو مسئلہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کو مسئلہ نہیں سمجھتے۔ تو ایز اے سوشیولوجسٹ اسٹارٹ ود یور اون لائف، جو آپ کو ڈیفیکلٹی ہے اور آپ دیکھیں اس کو پرابلمٹائز کریں، جو اس کی مل کی جو تھیری ہے اس سے آپ پرابلمٹائز کریں، کہ جو آپ کا کوئی ایک دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، سی رائٹ مل کی جو تھیری ہے، کہ ایک میرا مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، یا مثال کے طور پہ میرے گھر میں کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں آ رہا، یا گھر میں سے باہر جو ہے نا کچرا پڑا ہے، تو یہ ایک میرا مسئلہ ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں تو وہ پھر کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز رپورٹس آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ کچرا بکھرا پڑا ہے اور ہر جگہ پہ پیٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں کلین ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے، تو پھر یہ سوسائٹل پرابلم ہے۔ تو یہ آپ نے سوسائٹل پرابلمس کو لینا ہے۔ پرسنل پرابلم 1 2 4 لوگوں کے ہو سکتے ہیں، کمیونٹی پرابلم سرٹن کمیونٹیز چند لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو سوسائٹل پرابلم ہے وہ سوسائٹی ایٹ لارج کے ہیں، کہ پچھلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، کہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں واٹر بورن ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں، یا 5 10 سالوں سے کچرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کیپ ان مائنڈ، جب مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ اپرچونٹی ہوتی ہے۔ بینگ اے سوشولوجسٹ آپ نے اسی وقت انویسٹ، دیکھیں جہاں سپیس ہوگی تو انوویشن ڈسکوریز ہوں گی۔ اگر آپ اس کو سوسائٹل پرابلم کنسیڈر کر کے ہائی لائٹ کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایشو جو ہے وہ پرابلمٹائز ہونا شروع ہو جائے، اور پھر لوگ اس پہ کام کرنا شروع کریں، اور الٹیمیٹلی اس کا سولوشن بھی آنا شروع ہو جائے۔ میں نے اور میری ٹیم نے
روڈ سیفٹی کے اوپر کام کرنا شروع کیا 2013-14 سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک قسم کی مومنٹم بنتا جا رہا ہے، اور اب لوگوں نے ریسرچ کرنا روڈ سیفٹی کے اوپر بیکاز آف روڈ ایکسیڈنٹس، جو انسانی زندگیاں جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ 30,000 لوگ ہر سال روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے موت کی نظر ہو جاتے ہیں، 50,000 لوگ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور 4% جی ڈی پی کا، جو کہ 14 بلین US ڈالر، اور یہ پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ اس کو کر لیں، اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم روڈ کریشز کی نظر کر رہے ہیں گاڑیوں کی، لیکن ہم اس کو سوسائٹل پرابلم نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ ریلائزیشن ہونا شروع ہو گئی، ہم نے اس کے اوپر کام بھی کیا، ریسرچ بھی کی، نیوز پیپر، نیوز میڈیا ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو چھوٹے موٹے وائبز نظر آتے ہوں گی کہ لوگ آپ اس کو پرابلم کنسیڈر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی کوئی پرسنل ویلیوز، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں ہم ایوری ڈے لائف کے پرابلمز ہیں وہاں آپ کی پرسنل، کہ آپ کو کوئی چیز پسند یا ناپسند ہے، کسی چیز کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روڈ سیفٹی میرا کبھی بھی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن میرے کچھ عزیز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ٹریفک حادثات کی وجہ سے موت کی نظر ہو گئے، تو جس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور اب یہ میرے نزدیک ٹاپ پریارٹی ایریا، حالانکہ مجھے بہت زیادہ اس کا کریٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی پرسنل ویلیو ہے۔ پھر میڈیا میتھس ہیں، ہر روز آپ میڈیا اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ یہ کہ کرپشن کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہیں، کرپشن کی وجہ سے یہ ہو گیا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرپشن کی اٹسیلف کیا وجہ ہے، کہ ہم نے سٹیٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، یا ہم نے سوشل ویلیوز، مٹیریلزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ لوگ کرپشن کی طرف زیادہ رجوع ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے اس میڈیا میتھ کو کویسچن کرنا ہے، تو یہ آپ کی ریسرچ ایریا ہو سکتا ہے کہ جو میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ پھر اسٹیٹ آف دا نالج ان دا فیلڈ، کے جو آلریڈی کام ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ جیسے ایکسچینج تھیوری کے اندر مثال کے طور پہ ڈائریکٹ ایکسچینج پہ بات ہوئی، انڈائریکٹ پہ ہوئی، جنرلائز ایکسچینج پہ بات ہوئی، نیگیٹو پازیٹیو ریسیپراسی، انسٹیٹیوشنل ایکسچینج، اسٹرکچرل ایکسچینج، کلچرل ایکسچینج، ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، یا ایکسچینج کا میکنزم کیا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف دی نالج ان دا فیلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد پالیسی، کہ کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور گورنمنٹ نے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یا نیشنل آرگنائزیشن نے اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈنا ہے، تو اس سولوشن کے لیے جو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، جو ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کو پالیسی ریسرچ یا پرابلم سالونگ ریسرچ کہتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان میں، یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کالز آفر کرتی ہیں کہ ہم اس ڈومین میں یہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انٹرسٹڈ پارٹیز کین اپلائی۔ تو وہ سوشل پریمیم ہے ایک قسم کا، کہ یہ آپ پیسہ ارن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیسے کے لیے یا اپرچونٹی کے لیے، یا آپ کی بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے، تو آپ کی ریسرچ، تو جہاں اپرچونٹی ہوگی ظاہر ہے آپ اپنے ریسرچ کو، انٹرسٹ کو بھی مولڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ سورسز ہیں ٹاپک سلیکشن کے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے گریجویٹس کو کبھی بھی یہ جا کے ٹیچر سے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ ٹاپک دیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ریسرچ کے اتنے زیادہ ایونیوز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص طور پہ جو آپ کے پرسنل پرابلمز ہیں، جو آپ کے سوسائٹل پرابلمز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کریں۔ اس کی ورتھ جو ہے نہ صرف آپ کے اپنے نزدیک ہوگی، پرسنل ویلیو بھی بنے گی، بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل فیم بھی اس سے ملے گی۔